بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے محاضرے کا عنوان ہے کیا طلاق سے پہلے تحکیم کی کارروائی کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ دراصل ہمارے ملک کی بعض عدالتوں اور بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ طلاق واقع ہونے کے لیے تحکیم یعنی ثالثی کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے۔ جب تک تحکیم یعنی ثالثی کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اگر شوہر طلاق دے دے تو یہ طلاق معتبر نہیں اور وہ عورت اس کی بیوی سمجھی جائے گی۔ اس سلسلے میں قرآن کریم آیت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 پیش کی جاتی ہے، جو اس طرح ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ان اللہ کا علیما خبیرا ان اللہ کان علیما خبیرا۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: مرد عورتوں پر نگراں ہیں اس لیے کہ اللہ ہی نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور اللہ کی حفاظت سے مرد کی عدم موجودگی میں اپنی عزت و آبرو اور مال و اولاد کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور تم کو جن عورتوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ، خواہ ان سے بے تعلقی برتو اور ان کو ہلکے طریقے پر مارو۔ اگر وہ تمہاری فرما برداری کرنے لگیں تو پھر ان پر زیادتی کے لیے بہانے تلاش مت کرو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور عظمت والے ہیں۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو مرد کے لوگوں میں سے ایک پنچ اور عورت کے لوگوں میں سے ایک پنچ مقرر کر دو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے، بے شک اللہ خوب جاننے والے اور باخبر ہیں۔ آیت نمبر 34 میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مرد عورت پر قوام ہے۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست چلانے اور کی حفاظت نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ نمبر 2، مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسمی قوہ، دل و دماغ کی برتر صلاحیت اور قوت فیصلہ کے اعتبار سے عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ صدر خاندان وہی ہو سکتا ہے جو قوت جسمانی کے اعتبار سے خاندان کے تمام لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہو اور اپنی قوت فیصلہ کے اعتبار سے اہم امور میں صحیح رہنمائی کر سکتا ہو۔ اور اس برتری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد نے خون پسینے کی کمائی سے عورت کے نفقے کا انتظام کرتا ہے، لہذا اس کا بھی تقاضا ہے کہ مرد کی حیثیت گھر میں ایک ذمہ دار اور صدر کی ہو۔ نمبر 3، عورتوں کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول، جائز امور میں شوہر کی اطاعت و فرما برداری، دوسرے حفاظت و نگہداشت۔ حفاظت میں شوہر کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت و صیانت بھی داخل ہے، اور شوہر کے لیے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت بھی۔ آیت نمبر 35 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر بیوی واقعی نافرمانی پر آمادہ ہو اور ایسی باتوں میں شوہر کی نافرمانی کرتی ہو جن میں شرعاً شوہر کی اطاعت واجب ہے، تو یہ درست نہیں کہ پہلے ہی مرحلے میں نکاح ختم کر دیا جائے یا بیوی کو اپنے گھر سے نکال دیا جائے، اس کو میکے میں بھیج دیا جائے یا اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، بلکہ ضروری ہے کہ اصلاح و مفاہمت کے ذرائع استعمال کیے جائیں۔ اصلاح و مفاہمت کے 4 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اول، محبت اور نرمی سے پند و نصیحت کی جائے۔ یہ کافی نہ ہو اور زبان سے کام نہ چلے تو چند دنوں کے لیے ہم بستری ترک کر دی جائے۔ اس سے بھی اصلاح نہ ہو سکے تو چند دنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے معمولی سرزنش کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ گو کہ بیوی پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی مذموم عمل قرار دیا ہے، لیکن طلاق کی نوبت آنے اور نکاح ختم کر لینے سے بہتر ہے کہ معمولی سرزنش سے کام چلا لیا جائے۔ البتہ اس سرزنش میں بھی 2 باتوں کی رعایت ضروری ہے۔
اول یہ کہ عورت سے واقعی کوئی قابل سرزنش فعل واقع ہوا ہو، دوسرے سرزنش بہت ہی معمولی ہو، تکلیف دینا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، یعنی جسم پر ورم نہ آئے، نشان نہ پڑے، اہانت آمیز انداز نہ ہو، گویا مقصود مارنا نہیں بلکہ احساس دلانا ہے کہ اس کی سرزنش کی گئی ہے۔ اگر ان تدابیر سے بیوی کے رویے میں تبدیلی آ جائے تو پھر خواہ مخواہ اس کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر ان تدبیروں سے کام نہ چلے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ خود زوجین آپس میں اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔ اب خاندان اور سماج کے بزرگوں کی مداخلت ضروری ہو گئی ہے، لہذا اس آیت میں دونوں خاندان کے بزرگوں کو اور قاضیوں کو خطاب ہے کہ اگر اختلاف شدید ہو جائے اور آپس میں نزاع کا حل ہونا دشوار ہو تو تحکیم یعنی ثالثی پر عمل کریں، یعنی دونوں طرف سے ایک ایک سمجھدار اور مخلص حکم متعین ہوں جو حتی المقدور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ ایسی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ضرور ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے۔ اگر حکمین سے اصلاح حال نہ ہو سکے تو زوجین کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، خود وہ اپنے حال کے مطابق مصالحت، صبر، طلاق یا خلا کے ذریعے اپنا فیصلہ کر لے۔ یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ مطلب ہوا۔ اب آتے ہیں کہ تحکیم کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی اس کی حیثیت واجب ہے یا اس کی حیثیت مستحب کی ہے یا اور کچھ۔ آیت کریمہ میں فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اگرچہ امر کا صیغہ ہے، لیکن فقہائے امت نے، محدثین عظام نے، مفسرین عظام نے اس کو وجوب کے لیے نہیں مانا ہے بلکہ استحباب کے لیے مانا ہے، کیونکہ ہر کلام کی مراد متعین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے سیاق و سباق اور گفتگو کے موقع محل کا لحاظ کیا جائے۔ اس حکم کے سیاق و سباق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کسی قانونی حکم سے نہیں بلکہ ترغیبی انداز میں خیر خواہی اور ہمدردی کے طور پر مشورہ دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باتفاق امت یہ تدبیر مستحب ضرور ہیں لیکن طلاق واقع ہونے کے لیے مشروط نہیں ہے، کیونکہ اگر مشروط مانا جائے تو بالترتیب چاروں باتوں کو مشروط ماننا پڑے گا، یعنی طلاق واقع ہونے کے لیے ماننا پڑے گا کہ پہلے افہام و تفہیم کیا گیا ہو، پھر بستر الگ کیا گیا ہو، پھر اپنی بیوی کو مارا بھی گیا ہو، پھر تحکیم یعنی حکم بنا کر صلح کی گئی ہو، تب طلاق دی گئی ہو تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں، نیز یہ خود عورت پر ظلم ہوگا۔ جو لوگ طلاق ظلم سمجھتے ہیں تو ان کے نزدیک طلاق دینے سے قبل کم از کم پٹائی والا ظلم تو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے طلاق سے پہلے تحکیم ضروری اور لازمی نہیں، اس کے بغیر بھی کوئی آدمی طلاق دے دے تو طلاق پڑ جائے گی۔ طلاق سے قبل تحکیم کو ضروری قرار دینا قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کے خلاف ہے۔ جن آیات کریمہ میں صراحتاً طلاق کا ذکر ہے ان کے سیاق و سباق میں کہیں بھی تحکیم مذکور نہیں ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 229 اور 230 میں اور سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں طلاق کا ذکر ہے، لیکن تحکیم کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں، اور جس آیت میں تحکیم کا ذکر ہے اس میں طلاق کا کوئی ذکر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحکیم وغیرہ کا حکم محض ایک استحبابی تدبیر ہے، طلاق کے لیے لازمی شرط نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیا، پھر آپ نے رجعت فرما لی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ رجعت کر لے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری احادیث اور صحابہ اکرام کے آثار اس بات شاہد ہیں کہ مذکورہ طلاق واقع ہو گئیں، ان کے وقوع کے لیے کسی حکم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ معلوم ہوا کہ تحکیم کا حکم استحبابی ہے، وجوبی اور لازمی نہیں۔ اگر وجوبی اور لازمی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ضرور پوچھتے کہ کیا تم نے تحکیم کی کارروائی کی یا نہیں کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہاں تحکیم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحکیم بغیر بھی طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ تحکیم کی کارروائی کرنی چاہیے، ثالثی کی کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ثالثی کی کارروائی کے ذریعے دونوں میاں بیوی طلاق سے باز آ جائیں، خلا سے باز آ جائیں اور ٹوٹتا ہوا رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے، لیکن اس کو طلاق کے لیے ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تحکیم کی کارروائی اجماع کے بھی خلاف ہے۔
کتاب و سنت کے بعد شریعت کا تیسرا ماخذ اجماع ہے، یعنی امت کے مجتہدین جس بات پر اتفاق کر لیں وہ بات حجت بن جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، اور آج کل کے سلفی اور شیعوں کا فقہ جعفری، ان میں سے بھی کسی بھی فقہ میں طلاق کو واقع ماننے کے لیے مصالحتی کوشش کو ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے۔ ان مکاتب فقہ کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، کسی میں بھی کوئی ایسا باب نہیں ہے کہ طلاق سے پہلے تحکیم ضروری ہے اور اس کے بغیر طلاق نہیں ہوگی۔ جن ائمہ اکرام کا فقہ باضابطہ طور پر مدون نہیں ہے، جیسے امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، حسن بصری، لیث ابن سعد، ابن جریر طبری، داؤد ظاہرہم، ان میں سے کسی نے بھی مصالحتی کوشش کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، اس لیے اس کو شرط کا قرار دینا اجماع کے بھی خلاف ہے۔ شریعت کا چوتھا ماخذ قیاس ہے، یعنی جو مسئلہ قرآن و سنت میں نہیں آیا ہے مگر اس کے نظیر قرآن و سنت میں مل جائے تو جو حکم اس میں دیا گیا ہے وہی حکم اس مسئلے کا بھی مقرر کیا جائے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے بھی طلاق واقع کرنے کے لیے مصالحتی کوشش کو شرط قرار دینا غلط نظر آتا ہے، کیونکہ جس طرح طلاق سے نکاح ختم ہو جاتا ہے اسی طرح خلع، ایلا، لعان، زہار، فسخ نکاح وغیرہ سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، مگر ان میں سے کسی کے لیے بھی مصالحتی کوشش کو یا تحکیم کو شرط قرار نہیں دیا گیا ہے، تو صرف اور صرف طلاق کے لیے اس کو ضروری کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دراصل ہر قانون میں کچھ احکام اخلاقی ہوتے ہیں اور کچھ قانونی ہمارے ملک ہندوستان کے آئین کے کئی حصے ہیں، ان میں بھی بعض کی حیثیت قانونی ہے اور بعض کی حیثیت اخلاقی ہیں، بعض بنیادی حقوق ہیں، بعض ہدایات ہیں، جیسے آئین ہند کی دفعہ نمبر 25 بنیادی حقوق میں سے ہے اور دفعہ نمبر 44 رہنمائی اصول میں سے۔ اسی طرح مذہب کے قوانین میں بھی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، مثلا نماز کے کچھ اعمال فرض ہیں، کچھ سنت ہیں اور کچھ مستحب۔ فرض کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، جیسے قرات، رکوع، سجدہ۔ سنت کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، مثلا تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، ثنا پڑھنا، یہ مستحب ہے، اور مستحب کی حیثیت سنت ہے، اور مستحب کی حیثیت یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا اچھا ہے، نہ کرنے سے بھی کوئی حرج نہیں۔ مثلا پگڑی پہن کے نماز پڑھنا بہتر ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کرنا، سلام میں پہل کرنا، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، دوسروں کا تعاون کرنا، کتنے ہی احکام ایسے ہیں جو اخلاقیات میں سے ہیں، ان کو قانونی درجہ حاصل نہیں، یعنی اگر کوئی سلام میں پہل نہ کرے تو اس کو عدالت میں گھسیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ نکاح و طلاق سے متعلق بھی بہت سے قوانین ایسے ہیں جو اخلاقی ہیں، مثلا یہ کہ نکاح مسجد میں کیا جائے مگر باہر کرنے سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی طرح نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا چاہیے، کوئی تقسیم نہ بھی کرے تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے کہ طلاق حالت حیض میں نہ دی جائے، حالت حمل میں نہ دی جائے، ایسے طہر میں نہ دی جائے جس میں صحبت ہو چکی ہو، بغیر گواہوں کے طلاق نہ دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ان احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر کسی نے طلاق دے دی تو گو کہ یہ فعل گناہ کا ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ بس اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ طلاق دینے سے قبل صلح کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نے صلح کی کوشش نہیں کی اور اس کے بغیر ہی طلاق یا عورت نے خلا لے لیا تو گو کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، مگر طلاق پڑ جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر تحکیم کو طلاق کے لیے ضروری قرار دیا جائے تو حکم کے لیے لازم ہوگا کہ وہ جھگڑے کی وجہ کو جانے، اور وجہ تنازع بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ظاہر ہونا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ بعض دفعہ زوجین ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگا دیتے ہیں جن کا ثابت ہونا تو درکنار ہمارا معاشرہ سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسے حالات میں ایک شریف اور باعزت میاں بیوی اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ علیحدگی ہو جائے اور جن وجوہات کی بنیاد اختیار کی جا رہی ہے وہ پردہ ہی میں رہ جائیں تاکہ کسی بھی فریق کی بے عزتی نہ ہو۔ اور اگر طلاق کا سبب عورت کی طرف پائے جانے والی کوتاہی نہ بھی ہو تو بھی اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ مرد بیوی کو اپنے سے الگ کرنے کے لیے ایسا الزام لگا دے کہ اس کا دوسرے مرد سے ناجائز تعلق ہے، اس کا کردار خراب ہے، دوسروں کے ساتھ گھومنے والی اور موج مستی کرنے والی ہے۔ بس جب سماج میں یہ بات پہنچے گی کہ فلانا عورت بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے اور نافرمان ہے تو غور کیجئے کوئی اس کو اپنی بیوی یا بہو بنانے پر تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔
یا عورت مرد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ الزام لگا دے کہ وہ غلط طریقے سے صحبت کرتا ہے، اگر اس طرح کی باتیں باہر آ جائیں تو معاشرے میں دونوں کی بدنامی ہوگی اور دونوں کا دوسری شادی تو درکنار معاشرے میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے تحکیم کو علیحدگی کے لیے لازم و ضروری قرار دینا زوجین کے مفادات کے بھی خلاف ہے۔ اس کے بغیر بھی اگر طلاق دے دی جائے تو طلاق پڑ جائے گی، گو کہ طلاق یا خلا سے پہلے تحکیم کی کارروائی استحبابی طور پر ضرور کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم میں، احادیث میں، اجماع میں اور قیاس کے مطابق طلاق کے لیے تحکیم کی کارروائی اور ثالثی یہ کوئی ضروری اور لازمی شرط کی طرح نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ بہتر ہے کہ طلاق یا خلا سے پہلے تحکیم کی کارروائی انجام دی جائے، لہذا اس کو استحبابی طور پر ہی رکھا جائے، لازمی طور پر رکھا نہ جائے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔